الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں
اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کامل اور اپنی نصرت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت امام المرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ موضوع ہدایت کی قدر و قیمت کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن گزشتہ خطبہ جمعہ میں پاکستان کے مقصد اور آج کے خطبہ جمعہ میں محرم الحرام کے مہینہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور تاریخ کے آئینے میں اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو ضروری آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ جہاں ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت، حرمت اور وقار عطا کیا ہے، کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے دن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا تھا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا تھا۔ حرمت، عظمت، عزت، وقار ان مہینوں کو حاصل ہے، اس کے 2 نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے اندر کیے گئے نیکی کام باقی مہینوں میں کیے گئے نیکی کاموں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں، زیادہ گریوٹی والے ہو جاتے ہیں، زیادہ ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا نتیجہ جو اس کے برعکس نکلتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، ڈریڈ فل ہے، انتہائی تنبیہ کا، وارننگ کا باعث ہے، توجہ طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح ان مہینوں میں کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اسی طرح ان مہینوں میں کیا گیا گناہ اللہ کو باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ناپسند ہے۔ چنانچہ جس طرح ہر شخصیت کی، ہر بادشاہ کی، ہر حاکم کی اپنی اپنی مقرر کردہ حدود ہوتی ہیں، اپنے اپنے مقرر کردہ باؤنڈریز ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرمت والا قرار دیا ہو ان چیزوں کی قدر و منزلت اللہ کے بندوں کی نظروں میں انتہائی بلند ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان مہینوں کے اندر کوئی ایسے کام کرنا شروع کر دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت زیادہ سبب بن جانے والے ہوں۔ حضرات گرامی قدر ان لکیلی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، وقار والا مہینہ، رفت والا مہینہ، لیکن ان مہینوں کے اندر، اس مہینے کے اندر باقی مہینوں کے مقابلے کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اقدس میں بڑی کثرت کے ساتھ، بڑے تواتر کے ساتھ، بڑے تسلسل کے ساتھ،
بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی جارحیت کے ساتھ ان پہ تنقید کی جاتی ہے، ان کی تنقیص کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بہت ہی بڑی خطرناک بات ہے کہ اس مہینے کی حرمت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، اس کا ادب نہ کیا جائے، اس کا احترام نہ کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے قبل اس کے کہ اس موضوع کے حوالے سے بھی اپنی چند گزارشات کو رکھوں، کچھ باتیں محرم الحرام کی تاریخ کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، اور اس کی کے دوران کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، جن کے اندر جو بات کا میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیا جائے، ان کی طرف بھی آپ کی توجہ کو مبذول کروا دیا جائے، اور اس موضوع کو بھی آپ حضرات کے سامنے ذرا کھول کے بیان کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس مہینے کا تاریخی پس منظر بڑا ہی زبردست ہے۔ اس مہینے میں 3 شخصیات خصوصیت سے ایسی ہیں جن کی یادیں، جن کے کارہائی نمایاں، جن کا تقدس، جن کی عظمت، جن کی رفعت اس مہینے کی تاریخ کے ساتھ بڑے واضح طور پہ جڑی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک نبی ہیں اور 2 شہید ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ رسول ہیں، ایک خلیفہ راشد ہیں، اور ایک اہل بیت کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت فرزند ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کشمکش کی علامت ہیں، مزاحمت کا سمبل ہیں۔ آپ نے اللہ کی توحید کے ابلاغ کے لیے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، کڑکتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، ڈلتی ہوئی شاموں کو نہیں دیکھا، چھا جانے والی راتوں کو نہیں دیکھا، فرعون کی رعونت کو نہیں دیکھا، حامان کے منصب کو نہیں دیکھا، شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھا، قارون کے سرمایے کو نہیں دیکھا۔ سیدنا موسیٰ نے اگر دیکھا فقط پروردگار عالم کی رضوان کو دیکھا، اللہ کی رضا کو دیکھا، اس کی وحدانیت کو دیکھا، اس کی الوہیت کو دیکھا، اس کی توحید کے ابلاغ کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سر بکف رہے اور پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکے کی چوٹ پرچار کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام، جن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق ایک خاص مقصد کے تحت کی تھی، بنی اسرائیل کے مظلوم و مقہور لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالنے کے لیے اور ظلم کی پستی ہوئی چکی سے باہر نکالنے کے لیے، اور ان کو فرعون کی جو شکنجے اور اس کی گرفت اور اس کی بلا اور اس کے عذاب سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم کو پیدا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کیا ہے کہ سیدنا ہارون کی ولادت تو ہو چکی تھی اس برس کے اندر کہ جس برس فرعون بچوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوتے ہیں جب فرعون قتل عام کا حکم جاری کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اتنے بڑے شخصیت ہیں اور اتنے جلیل القدر انسان ہیں کہ پیدائش کے وقت ہی اللہ نے اتنا رتبہ بلند عطا فرما دیا کہ ماں کے قلب کے اوپر اپنی وحی کا نزول فرما دیا۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے قلب کے اوپر اس وحی کا نزول فرما دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، جب فرعون کے ہرکاروں کے آنے کا دباؤ ہو تو پھر اس کو ایک جھولے میں ڈال کر دریا یا سمندر کی لہروں کی نظر کر دینا۔ ماں کے دل میں خیال آیا کہ دریا کی لہریں میرے معصوم بچے کو کہیں بہا کے نہ لے جائیں،
لیکن حضرات گرامی قدر وہ دریا جس کی لہریں انسانوں کو ڈبویا کرتی ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یہی دریا جو ہوتا ہے بچانے والا ایک بچھونا بھی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر بنی اسرائیل کے محلات کا، بنی اسرائیل کے گھروں کا فرعون کے محلات سے آنے والے ہر کارے جائزہ لے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے پنگھوڑے کے اندر اپنے بچے کو لٹاتی ہیں، دریا کی لہروں کی نظر کر دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کی دیوار کے ساتھ ان کا جا کے پنگھوڑا لگنے والا ہوتا ہے۔ سیدہ آسیہ جو کہ کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک ہیں، ان کی نگاہ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے خوبصورت بچے کے اوپر پڑتی ہے۔ اسی ٹائم لبوں سے الفاظ نکلے، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اللہ نے سیدہ آسیہ کے اس خوبصورت جملے کو قبول و منظور فرما لیا۔ حضرت آسیہ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کرنے والی عظیم ہستی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام جوان بھی وہیں ہوئے، پلے بھی وہیں پر، بڑے بھی وہاں پر۔ ایک واقعہ رونما ہوا بنی اسرائیل کے اندر، ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى الَّذِي فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ۔ حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بندے نے فریاد کی، موسیٰ علیہ السلام آپ کے اثر و رسوخ کا ہمیں کیا فائدہ جب فرعونیوں کے قبیلے کا ایک آدمی جو ہے ہمیں مار رہا ہو، ہم پہ ظلم کر رہا ہو۔ وَوَقَدَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، ضرب کلیم لگنے کی دیر تھی، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میری جان کے اوپر ظلم ہو گیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا، اس لیے کہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہاں سے نکلے، مدین میں رہے، 10 برس رہے، واپس آتے ہوئے اندھیری رات کے اندر، ٹھٹرتی ہوئی رات کے اندر دور آگ کو جلتے ہوئے دیکھا۔ بیوی کو کہا شاید وہاں سے کوئی راستے کی سمت کا پتہ چل جائے، شاید وہاں سے کوئی ایسا انگارہ مل جائے جس سے ہماری ٹھٹرتی ہوئی رات جو ہے اس کی ٹھنڈک بھی دور ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ انگارہ لینے جاؤں گا لیکن نبوت و رسالت کے مقام بلند کے پر فائز کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، ید بیضا بھی عطا فرما دیا، عصا بھی عطا فرما دیا۔ ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس پہنچے، فرعون کے سامنے عصا کو گرایا، فالقا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا، ہاتھ کو باہر نکالا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان اعجاز کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ فرعون جو تھا وہ ایمان لے آتا، جادوگری کا تانا دیا، قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی برگلایا۔ جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر میدان کے اندر مارکے کو لگایا گیا، جادوگروں نے رسیوں کو پھینکا، اتنا بڑا جادو لے کے آئے کہ لوگوں کی آنکھوں کے پر بھی یہ اثرات مرتب ہو گئے۔ وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے جادو کو لے کے آئے، حتیٰ کہ دیکھنے والی آنکھوں کے لیے، ہر آنکھ کے لیے وہ رسیاں نہیں تھیں، سانپ تھیں۔ سیدنا موسیٰ بھی بتقاضائے بشریت گھبرا گئے، اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ اپنے عصا کو گراؤ، حق و باطل واضح ہو جائے گا۔ اپنے عصا کو گرایا، اللہ کے حکم سے عصا اژدہا بنا، ساری رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر اس حقیقت کو بھانپ گئے کہ موسیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارے پاس جادو ہے
اور موسیٰ کے پاس مالک کائنات کا اعجاز ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ربی موسیٰ و ہارون. اسی ٹائم جادوگر جو تھے سیدنا موسیٰ کے اعجاز کو دیکھ کر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ربی موسیٰ و ہارون کہنے لگے ہم پروردگار عالم کے پر ایمان لے کے آئے جو سیدنا موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون نے کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، قدموں کو کاٹ دوں گا، تمہیں پھانسی کے اوپر لگا دوں گا. جادوگروں کے الفاظ سنیے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. وہ ہم سے اسی بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی نشانی کو دیکھ کے ایمان کو قبول کرنے والے، ایقان کو قبول کرنے والے، اسلام کو قبول کرنے والے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ اب جس نشانی کو دیکھ لیا ہے کٹنا گوارا ہے، ہٹنا گوارا نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، یہ کشمکش چلتی رہی. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی پاداش میں کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی جھوؤں کا عذاب آیا، کبھی لہو کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی طوفان کا عذاب آیا. حضرات گرامی قدر، ہر عذاب کے بعد فرعون ایمان کا ارادہ کرتا، اسلام کا ارادہ کرتا، لیکن عذاب کے ٹل جانے کے بعد بغاوت کے راستے پہ، سرکشی کے راستے پہ، عداوت کے راستے پہ، طغیان کے راستے پہ، نافرمانی کے راستے پہ چلنے کے لیے پوری طرح اصرار کرتا. حضرات گرامی قدر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلتوں کو سمیٹنے کا فیصلہ فرما لیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی بستی سے نکلیے. بستی سے نکلنے کی اطلاع فرعون کو بھی ملی، اپنی افواج کو لے کے تعاقب کیا. اللہ نے سیدنا موسیٰ کے لیے پانی کو جو تھا پھاڑ دیا اور اس انداز کے اندر پانی کی لہروں کو بنا دیا جس طرح دو بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، ان کا سارا قبیلہ گزر گیا. اس وقت جو قبیلہ گزر گیا فرعون پیچھے تھا، اللہ نے پانی کو ملا دیا. پانی کے اندر غوطے کھاتے ہوئے فرعون نے الفاظ کہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں اس پروردگار عالم کے اوپر ایمان لے کے آیا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. لا الہ الا اس کے اوپر ایمان لے کے آیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں بنی اسرائیل کے رب کو آج رب مانتا ہوں. پروردگار عالم نے کہا اب رب ماننے کا وقت گزر گیا ہے، اب تو تیری عبرت کا وقت آ چکا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. آئندہ کے بعد میں رہتی دنیا تک کے لیے تجھے اس طرح سامان عبرت بناؤں گا کہ تیرا وجود جو ہے وہ زمین کے اوپر دفن نہیں ہوگا. تیرے وجود کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں گے کہ یہ وہ لعنتی وجود تھا جو اپنے آپ کو اللہ کو چھوڑ کے الہ کہا کرتا تھا. حضرات گرامی قدر، میں نے مصر کے اندر بھی اور لندن میوزیم کے اندر بھی 2 دفعہ فرعون کی لاش کو دیکھا ہے. اصل میں تو احرام مصر میں ہے، لیکن ایک مرتبہ مرمت کے لیے تابوت وغیرہ لندن میوزیم میں گیا تھا تو اس وقت میں انگلستان کے اندر موجود تھا. میں نے وہاں بھی اس کی لاش کو دیکھا. حضرات گرامی قدر، اس کی مردہ لاش، اس کا مردہ وجود پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی انسان وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. کہ جو بھی اللہ کے سوا الوہیت کا دعویٰ کرے گا وہ جہنمی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اور ہر ظالم و جابر کا یہی انجام ہے. حضرات گرامی قدر، فرعون کا مردہ لاشا اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں الہ وہ ہے کہ جو حی لا یموت ہے، اور حی لا یموت ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کہ اس کو موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. حضرات گرامی قدر،
اللہ وحدہ لا شریک کے سوا نہ کائنات کے اندر کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی حقیقی بادشاہ ہے، نہ کوئی معبود برحق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ تنہا مالک الملک ہے، تنہا مدبر الامور ہے، تنہا علی کل شیء قدیر ہے، تنہا سریع الحساب ہے، تنہا شدید العقاب ہے، تنہا واحد ہے، تنہا احد ہے۔ پوری کائنات اس کے سامنے جھکنے والی ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ پوری کائنات اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے والی ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا۔ پوری کائنات زوال پذیر ہونے والی ہے، پوری کائنات مٹ جانے والی ہے۔ کلو شیء ہالک الا وجہہ، لیکن پروردگار عالم کو کبھی زوال نہیں آئے گا، پروردگار عالم کے پر کبھی موت نہیں آئے گی، پروردگار عالم کے پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ ہر چیز فانی ہے اور ایک ہی چہرہ باقی ہے جو میرے اور آپ کے پروردگار عالم کا چہرہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ دن جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یہود مدینہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ نے کہا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے اپنی امت کو یوم عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور بعد ازاں یہود کی مخالفت کے اندر 9 تاریخ کے روزے کو بھی رکھنے کا عزم کیا۔ لیکن زندگی آپ کی حیات مبارکہ کا وہ آخری برس تھا، اگلا برس نہیں آیا۔ علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک حصے کا موقف یہ تھا کہ 10 کا روزہ منسوخ ہے، فقط 9 کا روزہ رکھا جائے۔ اس موقف کے حامی قلیل تعداد میں تھے، اور جمہور علماء نے اس موقف کو اختیار کیا کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملایا جائے، تاکہ اصل جو عاشور کا روزہ ہے وہ بھی برقرار رہے، اور 9ویں کو ملانے کے ساتھ یہود کی بھی مخالفت ہو جائے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، اس وقت عاشورہ کے روزے کے اوپر زیادہ تاکید کی جاتی تھی، زیادہ تلقین کی جاتی تھی۔ لیکن اللہ نے جب رمضان کے روزے عطا فرما دیے تو اب محرم کا روزہ جو ہے وہ آپشنل ہے، اوبلیگیٹری نہیں رہا۔ اب پوزیشن یہ ہے، جو 9ویں 10ویں کا روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ 1 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا حصہ تھا۔ اسی محرم کی 1 تاریخ کو امت مسلمہ کا جلیل القدر فرزند، حضرت رسول اللہ کا جلیل القدر صحابی، آپ کا جلیل القدر ساتھی، آپ کے اشارہ ابرو کے پر ہر وقت تلوار بدست رہنے والا، منافقوں کی گردنوں کو اڑانے کے لیے ہر وقت بےتاب رہنے والا، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والا، اور اللہ کے نبی کے اشارہ ابرو کے پر کٹ مر جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والا، اور حضور کی خوشی کے لیے ہر آن ہر لمحہ بےتاب رہنے والا، اور آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت سرگرم رہنے والا، اور خشیت الہی میں ہر وقت ڈوبے رہنے والا، جس کے تقوی اور للہیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، لوگ مجھے اپنی دینداری کے تناظر میں خواب میں دکھائے گئے، کسی کی قمیض یہاں تک تھی، کسی کی یہاں تک تھی، لیکن عمر کے تدین کا عالم یہ تھا کہ اس کی قمیض زمین کے پر گھسٹ رہی تھی۔ جس کی دینداری کا عالم یہ تھا کہ وہ سراپا دینداری میں ڈوبا ہوا تھا، اور جس کی رائے کے اوپر قرآن کی آیات محکمات اتر کرتی تھیں، جس کی غیرت دینی و ملی نے اس حد تک اس کو بےتاب کر دیا کہ اس کی تمنا کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آیات حجاب کا نزول فرما دیا، اور جس کی ہیبت و حشمت نے کیسر و کسریٰ کے شیر دل جرنیلوں کو اپنی کچھاروں میں کپکپانے کے اوپر مجبور کر دیا، اور جس کی شہادت کی خبر حضرت رسول اللہ نے خود اپنی حیات مبارکہ ہی کے اندر دے دی، اور وہ عمر جس کی زندگی کی ایک ہی مقصد تھا کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے، اور جس کے جنتی ہونے کی بشارت خود حضرت رسول اللہ نے اپنی زبان رسالت مآب سے دی تھی
کہ وہ 10 صحابہ جن کو حضرت رسول اللہ نے جنتی قرار دے دیا، ان میں سیدنا فاروق اعظم کا دوسرا نمبر ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اسی کے اوپر بس نہیں ہے، بلکہ سیدنا فاروق اعظم کی جنت کو حضرت رسول اللہ نے شب معراج بھی دیکھا تھا۔ شب معراج حضرت رسول اللہ کو 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثاروں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک بلال حبشی تھے کہ جن کی قدموں کی آہٹ کو آسمان کی بلندیوں کے پر سنا گیا اور سنایا گیا۔ کہا یہ کس کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے؟ کہا آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قدموں کی گونج کو آسمان کی بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے محل کو بھی دکھلا دیا۔ حضرت رسول اللہ کو جنت کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل محل نظر آیا۔ اس حسین و جمیل محل کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا آپ کے یار عمر کا محل ہے۔ حضرت رسول اللہ قریب ہوئے، لیکن ایسے عالم میں کوئی حور یا خوبصورت عورت کی حرکت کو دیکھ کے حضرت رسول اللہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا عمر تمہاری غیرت کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا حضور کیا میں آپ کے بارے میں بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ حضرات گرامی قدر جس کی گورننس نے، جس کے نظم و نسق نے، جس کی رعایا کی خبر گیری نے اور جس کی بے مثال حکومت نے اس کو اس مقام میں بلند کے پر فائز فرما دیا، جس کی عسکریت نے، جس کی فتوحات نے، جس کی تلوار نے، جس کے عدل و انصاف نے اس کو اس مقام میں بلند کے پر فائز فرما دیا کہ مسلمان تو مسلمان تھا، الفضل بما شاہدت بہ العدا، کہ بڑے بڑے ماہرین سیاسیات اور بڑے بڑے ماہرین تاریخ جو ہمارے مسلمان بھی نہیں تھے، ہمارے ہم مذہب بھی نہیں تھے، وہ اس بات کو لکھنے کے پر مجبور ہوئے کہ دنیا میں جتنے کامیاب حکمران گزرے ہیں ان میں عمر کا نام نامی بھی انتہائی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ رعایا کے حوال کی خبر گیری کے لیے گشت فرمانے والا اور وہ ایک ایک دروازے کے پر دستک دے کر غریبوں اور قسم پرسی میں زندگی گزارنے والے کے احوال کو، ان کے خبر کو معلوم فرمانے والا، اور وہ ہر بھوکے کے گھر میں کھانا پہنچانے کے لیے بےتاب رہنے والا، اور وہ ہر پیاسے کو پانی پلانے کے لیے ہمہ وقت سرگرم رہنے والا، حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم اسی مہینے کی 1 تاریخ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اور اللہ نے اتنا مقام بلند دیا، اتنا مقام بلند دیا کہ سونے کے لیے، ہمیشہ کی نیند کو سونے کے لیے حضرت رسول اللہ کے جوار ہی کے اندر جگہ کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اور اپنی خواہش کے ساتھ تمنا بھی یہی تھی، کہا جس وقت میں فوت ہو جاؤں ایک مرتبہ پھر سیدنا سیدہ صدیقہ سے اجازت لینی ہے، اجازت دیں تو دفن کرنا ہے، اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، زندگی کی رفاقت انسان کی مشیت کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے، زندگی کی صحبت انسان کی تمنا کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے، لیکن موت کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اس امر کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر کی ادائیں اتنی پسند تھیں کہ اللہ نے اپنے نبی ہی کے ساتھ سلا دیا۔ اور حضرات گرامی قدر اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیرت و صورت کے لحاظ سے سچے کردار والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی منقبت، جن کی عظمت، جن کی رفعت ہر اعتبار سے مسلم ہے، ہر اعتبار سے واضح ہے کہ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور جن کی عزت اور جن کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت اور صورت مبارکہ کے ساتھ جن کی غیر معمولی مشابہت تھی، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا وجود مبارک سیدنا حسن و حسین دونوں ہی کی بڑی مشابہت تھی حضرت رسول اللہ کے وجود مبارک کے ساتھ۔ جب حضرت رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے
تو آپ کے استقبال کے لیے خصوصیت سے سیدنا حسن و حسین کو بھی لے کے آیا جاتا. حضرت حسن و حسین کو بھی ایسے عالم کے اندر آپ بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنی سواری مبارک کے اوپر ایک کو آگے بٹھاتے، ایک کو پیچھے بٹھاتے. حضرات گرامی قدر، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، حضرت رسول اللہ کی اطاعت میں اپنی حیات مبارکہ کو جو تھے وقف کر دینے والی یہ جلیل القدر شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تو 10 محرم کو بحیثیت شہید اپنے پاس بلایا. سیدنا حسین کی شہادت کی کسک اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات آج بھی ہر فرد و بشر اور ہر مسلمان کے دل میں اس کے اثرات موجود ہیں. حضرات گرامی قدر، آج بھی مسلمان جو ہیں اس کی دکھ کو اور اس کے درد کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ تینوں جلیل القدر شخصیات، ان کے ساتھ محرم کی تاریخ جڑی ہوئی ہے. حضرات گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ حرمت و تقدس کے ساتھ ساتھ ان عظیم الشان شخصیات کی یاد بھی دلاتا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، ہم اس موقع کے اوپر پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت مسلم ہے، سیدنا فاروق اعظم کی عظمت مسلم ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مسلم ہے. لیکن اس عظمت واضحہ کے بعد بعض ناک بدندیش عناصر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر کبھی ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی کھلے عام جو ہیں ان کے بارے میں تان و تشنیع کا رویہ اپناتے ہیں جو کسی طور کے پر بھی قابل قبول نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت حسن و حسین ہوں یا سیدنا علی المرتضیٰ ہوں یا سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، ہماری عقیدتوں کے محور ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہیں. لیکن ان کو یہ مقام بلند اگر حاصل ہوا حضرت رسول اللہ کی نسبت سے حاصل ہوا. اگر نسبت کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہے تو سیدنا صدیق کا بھی نسبت کی وجہ سے احترام ہے، سیدنا فاروق کا بھی نسبت کی وجہ سے احترام ہے، سیدنا ذی النورین کا بھی نسبت کی وجہ سے احترام ہے، سیدنا امیر معاویہ کا بھی نسبت کی وجہ سے احترام ہے. حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. حضرات گرامی قدر، روئے زمین کا اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی حضرات صحابہ کرام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونے کو خرچ کریں اور میرا صحابی ایک مٹھی جو کو خرچ کرے، میرے صحابی کا مقام بلند ہے. حضرات گرامی قدر، اور اس حوالے سے کاہری گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق عقیدت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق احترام کے ساتھ ہے. حضرات گرامی قدر، اس مجمع میں جو 2-2.5 ہزار کا مجمع اس وقت جمعے کی نماز کو ادا کر رہا ہے، اس مجمع میں سے شاید کوئی 1-2 لوگ ایسے ہوں، 3-4 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی کسی ایک رات میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہوگی. اور حضرات گرامی قدر، جس نے زندگی کسی ایک رات میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہے، اگر کسی کو علم ہو تو لوگ کہتے ہیں تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے. حضرات، وہ شخص تو خوش نصیب ہے جس نے حالت خواب میں حضور اقدس کے چہرہ پر انور کی زیارت کی ہے. تو وہ شخص کتنے نصیب والا ہوگا جس نے حقیقت کی آنکھ سے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہوگی. حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے برس ہا برس تک سیدنا مدثر و مدمل کے روح انور کو دیکھا ہے، جنہوں نے برس ہا برس تک وضحا کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے برس ہا برس تک واللیل کی زلفوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے برس ہا برس تک علم نشرہ کے سینے کو دیکھا ہے، جنہوں نے برس ہا برس تک
حضرت رسول اللہ کی نگاہ مبارک کو دیکھا ہے، جنہوں نے برسا برس تک آپ کی ردائے مبارک کو دیکھا ہے، جنہوں نے برسا برس تک آپ کے امامہ مبارک کو دیکھا ہے، جنہوں نے برسا برس تک آپ کے منبر و محراب کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کے خطبات کو دیکھا ہے، جنہوں نے برسا برس تک آپ کی صحبت میں جنگوں کو لڑا ہے، جنہوں نے برسا برس تک آپ کی رفاقت میں وقت کو بتایا ہے، جنہوں نے برسا برس تک آپ کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ خیر البریہ ہیں، وہ خیر الامم ہیں، وہ خیر الناس ہیں۔ روئے زمین کا کوئی گروہ بھی انبیاء کے بعد، رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کی رفت، ان کی ناموس، ان کے تدین، ان کے تفقہ، ان کے تقوی، ان کی للہیت، ان کے علم، ان کے استدلال، ان کی ریاضت، ان کی عبادت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم جب تک زندہ رہیں گے فرمان رسول کی بات بھی کرتے رہیں گے اور صحابہ کی جماعت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات انشاءاللہ اب یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی صحابہ کرام کی تنقیص کرے، کوئی ظاہری طور پہ کرے اور کوئی جہلم میں چھپے ہوئے باطنی کی طرح کرے، ہم انشاءاللہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام سارے جنتی ہیں، صحابہ کرام سارے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ صحابہ کرام انشاءاللہ، صحابہ کرام کا نام بھی باقی رہے گا اور کام بھی باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محرم الحرام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ اپنے نظریات اور اپنے افکار کو درست سمت کے پر گامزن کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے 4 مہینے مقدس ہیں۔ ان مقدس اور محترم مہینوں کے اندر نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہ کا عقاب بھی زیادہ ہے۔ ان مہینوں کی ایک خاص تاریخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم کے دن آپ کی قوم کو اور آپ کو فرعون کے ظلم اور اس کی آزمائش سے نجات دی تھی۔ اسی محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم اس دنیا فانی سے بحیثیت شہید رخصت ہوئے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان اور مقام کے اوپر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے ہی مقدس ہیں، سارے ہی متبرک ہیں، اور ان کی باہم رشتہ داریاں ہیں، باہم تعلقات ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ آئیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضرت رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت رسول اللہ کے داماد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی سسٹر حضرت ام حبیبہ حضرت رسول اللہ کے عقد میں آئیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جہاں حضرت رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، وہاں پر ان کی باہم بھی رشتہ داریاں ہیں، اور اتنی گہری رشتہ داریاں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ فقط ایک بات کر کے ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر صادق سے کسی نے پوچھا رحمت اللہ علیہ کہ آپ سیدنا صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا میں ابو بکر کے بارے میں کیا کہوں کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پوچھنے والا حیران ہوا کہ حضرت ابو بکر نے سیدنا جعفر صادق کو 2 مرتبہ کیسے جنم دیا ہے؟ اس نے استفسار کیا تو سیدنا جعفر صادق نے جواب دیا کہ میری ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے، میری ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے، اور میری نانی اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی فقط ایک رشتہ
آپ کے شعور کو جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت صدیق کو گالیاں دینے والے اور آپ کی عظمت کے پر حملہ کرنے والوں کو حضرت جعفر صادق کے اس فرمان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، چراغے مسجدوں منبر و محراب، حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق و فاروق، سیدنا عثمان و علی جو ہیں وہ چراغ مسجد و محراب و منبر ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، جس وقت تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، حق چار یار کی بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی ببانگ دہل بیان کر دینا چاہتے ہیں، لوگ تانا دیں تب بھی، بات کے اندر سے نئی بات نکالیں تب بھی ہمیں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ کسی ملک کی اقتداء کے اندر نہ منظور کیا، نہ کسی خاص ملک کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے، آپ نے اسرائیل کو غاصب ریاست قرار دیا۔ شاہ فیصل مرحوم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا پوری اقوام متحدہ اور پورے عرب اس بات کے پر متفق ہو جائیں، لیکن فیصل اس بات کو نہیں مانے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے اکابرین نے اس بات کا برملا اعلان کیا جب فال فلسطین ہوا، جب اسرائیل کی ریاست دنیا کے پر منظر عام کے پر آئی، حضرت علامہ شہید نے اس موقع پہ مسجد نبوی شریف کے اندر خطبہ دیا، جس خطبے کو سن کر اہل عرب سسکنے لگے، رونے لگے اور آہنے اور کراہنے لگے۔ حضرات گرامی قدر، پوری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تب بھی، اور پوری دنیا اسرائیل کو تسلیم نہ کرے تب بھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، سیدنا عثمان و علی کا حقیقی خادم، حقیقی نوکر کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، القدس یہود کے پنجے سے آزاد ہوگا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں کو لگایا جائے گا، اور وہ مسجد جس کی چابیوں کو حضرت فاروق نے حاصل کیا، اس کے تالے کو کھولا جائے گا اور وہاں پر انشاءاللہ نماز کو ادا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیت اللہ اور مسجد نبی کا قصد کرنے والے لوگوں، آپ کو اس بات کی بھی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ نبیوں کی اس مسجد کی بھی زیارت نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزاد بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔